الغیث من بعد ما قنطوا۔ قرآن نے بیان فرمایا دنیا کے سارے لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ نے مہربانی کیا اور اپنا فضل و کرم کر کے غیث برسا دیا۔ تو جان بچانے کے لیے بالکل خطرناک موقع پر اللہ کی رحمت جو جوش میں آتی ہے اور پھر اللہ تعالی بارش جو برسا دیتا ہے، مایوسی سے جان آ جاتی ہے قوم میں، لوگوں کو امیدیں زندگی کی امیدیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش کو غیث کہا ہے۔ نبی علیہ السلام جو علم لے کر کے آئے کتاب و سنت کا، دین کا، شریعت کا، اس کی تشبیہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیث سے دیا۔ جس طرح سے بارش نہ بارش نہ برسے تو ساری زمین خشک ہو جاتی ہے، ساری دنیا ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دنیا سے کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے، شریعت اٹھ جائے، تو انسان کفر و شرک و ضلالت میں پڑ جاتا ہے، انسان سیدھے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، انسان جو ہے جنت میں جانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے ہمیں بات یاد آئی اور یاد رکھنے کی چیز ہے، انہی آیات اور انہی احادیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، وہ کہتے تھے کہ ایک انسان کو کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اسلام باقی رکھنے کے لیے ایک مومن کو دین اسلام سے دینی علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان جس طرح سے بغیر پانی اور کھانے اور غذا کی جیسے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے بغیر علوم شرعیہ کے انسان کا دین اور ایمان دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ علوم شرعیہ کی کتنی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور بتائیں، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اس دنیا میں کفر و شرک، بدعات اور ضلالت اور گمراہی اسی وقت گڑائیاں لی ہیں اور دنیا میں عام ہوئی ہیں جب ان دنیا سے علوم شرعیہ اٹھ گیا اور لوگوں نے دین کا سیکھنا سکھانا ختم کر دیا، اسی وقت یہ دنیا تباہ اور برباد ہوئی ہے اور کفر و شرک کے ضلالت میں ڈوب گئی ہے۔ بلکہ یاد رکھو، یہ اگر آپ لوگ سننا چاہیں اور سننا چاہتے ہوں گے، اور بتا دینا بہتر ہے کہ اگر علوم شرعیہ ہمارے پاس نہ ہو تو نہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ ایک انسان پر اللہ کے حقوق ہیں، اس پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اس پر اولاد کے حقوق ہیں، اس پر پڑوسی کے حقوق ہیں، دوست و احباب کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کا پہچاننا علم کا محتاج ہے۔ جب تک انسان کے پاس کتاب او علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا، جس کو ہم کتاب و سنت کا علم کہہ رہے ہیں، جب تک وہ علم نہ ہو آدمی کبھی بھی کسی کا حق نہیں پہچان سکتا۔ نبی صحیح بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہو شاید۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پرانی امتوں میں یعنی نبی علیہ السلام سے دنیا میں آنے سے قبل ایک تاجر تھا، بزنس مین، بڑی تجارت کیا، جہاں تجارت کرتا نقصان اٹھاتا، جہاں ہاتھ ڈالا خسارہ ہوا۔ اب جیسے عام لوگوں کو کا ایک دستور ہے کہ مولوی کے پاس تو کبھی نہیں جاتے ہیں، جب کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو تعویذ کے لیے، دعا کے لیے پھر مولوی بڑا یاد آ جاتا ہے ان کو، اس وقت مولوی کے پاس بھاگتے نظر آتے ہیں۔ جہاں بھی بزنس کیا وہ انسان نقصان اٹھایا، خسارے میں گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، تنگ آ گیا تو ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس نے کہا، حضرت میں بار بار بزنس کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے، کوئی کرتا نہیں، آج جو دستور بنا ہے یہ ساری جہالت ہے، کوئی کچھ کرتا نہیں۔ اللہ اگر دینا چاہے تو دنیا میں کوئی آپ کو محروم نہیں کر سکتا، اور اگر محروم کر دے تو کوئی دے
نہیں سکتا۔ لیکن مشکل کیا ہے، اگر ایک انسان کاروبار کیا اور کام نہ چلا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے تمہاری بندش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، بابا کی بندش اللہ رب العالمین کے دروازے کو بند کر دے، یہ سب بیکار فضول کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص عالم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت میں بڑا بزنس کرتا ہوں لیکن نقصان اٹھاتا ہوں، اب آپ کوئی ایسی ہمیں مشورہ دے کیا کریں۔ وہ عالم دین سمجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ انسان تجارت اور کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ کم سے کم کسی کاروبار میں تو کامیاب ہوتا۔ اس لیے انہوں نے رائے دیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا مشورہ دیتا ہوں جس میں انشاءاللہ کبھی تمہارا خسارہ نہیں ہوگا۔ پڑھے لکھے عالم تھے، کہا وہ کون سی تجارت ہے؟ کہا کہ تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو، دنیا والوں کے ساتھ تجارت نہ کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ کہا اللہ تعالیٰ کے ہم مال کیسے سپلائی کریں گے، اور بڑا پریشان ہوا کیسے اللہ سے تجارت کریں۔ انہوں نے کہا اللہ سے تجارت یہ ہے کہ تم اب دنیا چھوڑ دو کاروبار، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، یہ جنت کی تجارت ہوگی۔ بہت تجارت کر چکے، ہر تجارت میں نقصان اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تجارت کرے گا جنت حاصل کرنے کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ قرآن نے اس کو تجارت قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اس کے؟ اس زمانے میں عبادت کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ یہاں فنکشن ہال میں ہیں، نماز کا وقت ہوا تو یہاں نماز پڑھ لیں۔ پہلی شریعتوں میں نماز پڑھنے کے لیے شرط تھی کہ مسجد ہی میں جا کر کے نماز ہوتی تھی، مسجد کے علاوہ کہیں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو عبادت کے لیے اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کہیں جنگلوں میں یا کہیں پہاڑوں میں جا کر کے آدمی ایک کمرہ بنا لیتا اور اسی کمرے میں رہ کر کے وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اب جریج نام تھا اس شخص کا، نوجوان کا نام جریج فوراً مولوی صاحب کا مشورہ قبول کیے اور چلے گئے گاؤں کے باہر، ایک پہاڑ تھا اسی پہاڑ پر گئے، انہوں نے سامان اکٹھا کیا، پہلے ایک مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد دروازہ لگایا، اندر سے دروازہ بند کر کے اسی میں وہ عبادت کرنا شروع کر دیے۔ بس اب 24 گھنٹے عبادت الہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکلوتے بیٹے تھے، ماں نے انتظار کیا 1 دن 2 دن 3 دن، جب بیٹا نظر نہ آیا، واپس گھر نہ آیا تو ماں بیچاری پریشان ہوئی۔ اب وہ جریج کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی، جو بھی ملا ایک میرا بیٹا اس حلیے کا تھا اور اس عمر کا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو کسی نے بتایا اس راستے پر گیا، ہم نے دیکھا تھا، اور کہاں گیا مجھے معلوم نہیں۔ وہ بوڑھی ماں بیچاری اپنے بیٹے جریج کو ڈھونڈنے کے لیے اور آگے گئی، وہاں لوگوں سے پوچھا بھائی آپ لوگوں کو کوئی ایسا لڑکا نظر آیا ادھر جاتا ہوا، یہ حلیہ ہے، یہ عمر ہے، یہ قد و قامت ہے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اس طرف گیا ہے، جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، واپسی کا علم مجھے نہیں ہے، اور کہاں گیا؟ بوڑھی ماں بیچاری اور آگے بڑھی، بالکل آخر میں پہاڑ کے کنارے گئی، وہاں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان لڑکا اس پہاڑ پر گیا ہے اور اس نے ایک مکان تعمیر کر کے وہیں رہتا ہے اور کبھی آتا نہیں، اسی جگہ وہ مقیم ہے۔ اب بوڑھی ماں بیچاری کو پتا چلا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا جریج اس مکان میں کمرے کے اندر بند عبادت کر رہا ہے۔ وہ بیچاری اپنے گھر سے ڈھونڈتے ہوئے پیدل نکلی، پہاڑ پر بوڑھی چڑھی اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی یا جریج، بیٹے جریج میں تمہاری ماں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن جریج صاحب عبادت تو کرنے لگے، عبادت کا شوق پیدا ہوا، لیکن انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ یہی آپ لوگوں کو بتانا میں چاہتا ہوں، یہ قصہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان اگر بغیر علم کے عبادت بھی کرے گا تو عبادت بھی اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔
बगैर इल्म की इबादत मुसीबत बन जाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माँ बुलाती है, या जुरैज, बेटे जुरैज, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे हैं। जुरैज क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी माँ पुकार रही है लेकिन मैं आपके लिए नियत बांध चुका हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, ए अल्लाह मैं क्या करूं, माँ बाहर धूप में खड़े और मैं नियत बांध चुका हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जाहिल इंसान इबादत में इतना मस्त है, उसने सोचा इबादत से तो नेकी मिलेगी, माँ के लिए दरवाजा खोल के मुलाकात करूंगा तो क्या मिलेगा। उसने अगर इल्म हासिल किया होता तो कम से कम इतना मालूम होता कि नफली इबादत से बड़ा सवाब माँ बाप की खिदमत करना है। इतना इल्म नहीं था मिस्कीन के पास। अल्लाह अकबर, माँ बेचारी इंतजार कर रही है। और जुरैज क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह मैं माँ को जवाब नहीं देता, मैं नमाज पढ़ता रहूंगा। माँ बेचारी इंतजार करके बहनों वापस आ गई। फिर रही, अब जुरैज का काम था, एक गलती तो उन्होंने ये किया जो माँ को जवाब नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला, और दूसरी गलती ये किया कि नमाज पढ़ करके फारिग हुए तो अपनी माँ से मुलाकात के लिए नहीं आए। ये दूसरी गलती की। एक दो दिन इंतजार की, अब बूढ़ी माँ ने देख रखा है कि हमारा बेटा फला जगह रहता है। बेटे की मोहब्बत, माँ की ममता माँ को मजबूर करती है। माँ बेचारी फिर पैदल चलती है और पूरे पहाड़ पर चढ़ करके इबादत खाने में जाती है और दरवाजा खटखटाती है, या जुरैज, जुरैज आज फिर तेरी माँ तुझसे मुलाकात के लिए आई है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ अल्लाह का बंदा कहता, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह माँ भी बड़ी बेवकूफ है, आती है उसी वक्त जब मैं नमाज पढ़ता हूँ। देखा, अभी भी माँ को बेवकूफ समझ रहा है और अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है। मेरी माँ और बहनों, नमाज पढ़ रहा था, एक बड़ी इबादत में मशगूल था, लेकिन इल्म न होने, एक जहालत ने उसको कितनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। अब फिर वही कहता है, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह मैं क्या करूं, माँ आती है उसी वक्त जब मैं नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह रसूल फरमाते हैं, फिर वही पहला ही फलसफा उसने कहा, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे तो कुछ सवाब मिल जाएगा, बूढ़ी माँ से मुलाकात करने तो हमें क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। माँ फिर वापस आ गई, फिर वापस आ गई, तीसरे मर्तबा फिर गई। अब माँ ने देख लिया है, माँ परेशान कि बेटा यहाँ कैसा, कहाँ खाता होगा, कहाँ पीता होगा, जिंदा कैसा है मेरा बेटा। माँ की ममता मजबूर करती है, लेकिन औलाद के दिल में रहम नहीं आता। क्यों? उसके नजदीक एक ही चीज है, अल्लाह की इबादत में सब कुछ रखा है, माँ की खिदमत में क्या है। फिर तीसरी मर्तबा गई माँ। अब जरा सोचें, अगर इनमें किसी बहन को कभी कौन सी जगह है, तिरुपति की पहाड़ियों पर चढ़ने का मौका मिला होगा, तब पता चलेगा कितनी मुश्किल चीज है। बूढ़ी चढ़ रही है बेचारी, तीसरी मर्तबा गई, दरवाजा खटखटाई। फिर जुरैज कहते हैं, माँ दरवाजे के बाहर, या जुरैज, बेटे जुरैज, तेरी माँ तीसरे दिन आई हुई है। लेकिन जुरैज साहब, और दूसरे लफ्जों में तो ये कहता हूँ, याद रखो प्यारी बच्चियों, फदाइल भी सीखना है और मसाइल भी सीखना है। मुश्किल कहाँ आई? आज सिर्फ फदाइल सीखा जाता है, मसाइल सीखे नहीं जाते। और नबी फजाइल भी लेकर के आए थे और मसाइल भी लेकर के आए थे। अल्लाह के रसूल नजीर भी थी और बशीर भी थे। सिर्फ बशीर नहीं थे, जैसे आप बशीर थे वैसे आप नजीर भी थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीसरे दिन फिर माँ ने वही, बेटे ने गलती वही की, या जुरैज, बेटे जुरैज, तीसरी मर्तबा तेरी माँ मिलने के लिए आई है, न तू दरवाजा खोलता है न माँ से मिलने के लिए आता है, कौन सी इबादत तू कर रहा है। फिर जुरैज क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, माँ बाहर खड़ी है, फ़ासला सलातहू, नमाज तोड़ करके या पूरी करके अपने माँ को जवाब न दिया, बल्कि अपनी माँ को जवाब न दिया, बल्कि नमाज वो पढ़ता रहा। इतने में माँ को बड़ा गुस्सा आया। याद रखो,
یہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچو، کبھی ماں باپ کی بد دعا نہ لینا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سراست لا ترد دعوتہم، اے لوگوں یاد رکھنا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا اور بد دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک ہے وہ دعوت الوالدین، ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دیں یا جل بھن کر کے ناراض ہو کر کے دکھی دل کے ساتھ بد دعا کر دیں تو اولاد کبھی دنیا میں پنپ نہیں سکتی، اسے ماں باپ کی بد دعا ضرور لگا کرتی ہے۔ اب وہ شاری ماں جو رے تو جاہل تھے ہی، ماں تو بیچاری امیہ تو تھی ہی، اس کو بھی بڑا غصہ آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ماں واپس آنے لگی تیسری مرتبہ تو اس نے بھی بد دعا دے دی، اللہم لا تمیتہ حتی تری الوجوہ المؤمسات، اے اللہ یہ نالائق بیٹا 3 مرتبہ آئی اور نہ دروازہ کھولتا ہے، نہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور نہ گھر میری مجھے زیارت کے لیے آتا ہے، اللہ میں تنگ آ گئی اس سے، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ کسی گندی عورت کے پھندے میں نہ پھنس جائے۔ ماں نے دعا بھی دی تو بالکل آر پار کر دیا، وہ بھی کوئی مختصر دعا نہ دی، چھوٹی دعا، ہاں ایسی دعا اس نے دے دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور واقعی ایک بدماش عورت نے اس کو بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ جو عبادت کرتا ہے جریج کے، اللہ اکبر۔ اتنا کہتے ہی ساری پبلک ٹوٹ پڑی، اسے مارا، عبادت خانے کو چلایا اور اس کے ہاتھ پیر توڑے، اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو پتا چلا، وہاں کے راجا کو، اس نے کہا اس کے پیر میں رسی باندھو اور اسی پہاڑ سے لے کر کے میرے محل میں تک منہ کے بر گھسیٹتے ہوئے نالائق کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام منبر پر ہیں، قصہ بیان کر رہے ہیں اور آپ رو پڑے اور فرمایا اے لوگوں تمہیں معلوم ہے جریج نیک کام کر رہا تھا لیکن جس کو نیک سمجھا تھا اس سے بڑی نیکی ماں کی خدمت تھی، معلوم ہے؟ پھر آپ نے روتے ہوئے کیا جواب دیا؟ بہنوں بچیوں ہے سننے کے لائق ہے، آپ روتے ہوئے فرمائے